کتنی عظیم مرتبہ تھی جناب عباس کی، کتنا مقام ہے کہ حسین امام صادق نے کہہ دیا کہ میرے چچا عباس سالم الایمان ہے، نافذ البصیرت ہے۔ جب ایک مرتبہ شاعر نے بارہ اماموں کا قصیدہ پڑھا تو امام زمانے نے کہا نہیں، تو میں یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم جو ہے شجاعت عباسیہ کے وارث ہیں۔ کیا کہا کہ ہم شجاعت عباسیہ کے، ہم فضل عباس کی شجاعت کے وارث ہیں، تو انداز یہ نہیں کہہ سکتے مولا علی کے بیٹا ہم نہیں کہہ سکتے، ان کے تو اور بھی بہت سارے بیٹے ہیں۔ اور 18 والی حاجب تو آپ نے سنی ہے، کیا سب کا مقام برابر ہے؟ جو حسنین ہے اس منزل پر کوئی نہیں آ سکتا، حسنین کے بعد آلی تو گھرانے جائے تو جو مقام عباس کا ہے اس منزل پر مجھے کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے ابو الفضل عباس، بڑا مقام، بڑی عظمت۔ عزیز آل آخری منزل پر بیٹھا سنیے، چاہے ایک عورت بیمار تھی، ایک عورت کے بچے بیمار، وہ ذریعے جناب عباس میں پہنچی، کہا مولا شفا دے دیجئے، اس کو شفا دے دیئے۔ ادھر اس نے کہا ادھر فرشتہ جناب عباس کے پاس پہنچو گے، ان کا لقب باب الہوائی ہے نا، باب الہوائی جگہ فرشتہ نے آیا تھا، جناب عباس نے فرشتہ نے کہا رسول اللہ نے کہو اسے شفا دے دے۔ فرشتہ جناب عباس کے پاس آیا، جناب عباس سے اٹھ کے پاس سے رسول خدا کے پاس آیا، رسول خدا نے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے وقت آ گیا۔ اس کے بعد میں پھر جو کہ مولا میں آپ کی بارگاہ سے زندہ لے کر جاؤں گی، اسے ٹھیک لے کے جاؤں گی، شفا یاب لے کے جاؤں گی۔ ادھر جو اباب میں بجامت سے لے گئی، ادھر جناب اباب میں فرشتہ نے پھر کہا کہ لا رسول اللہ سے کہو شفا دے دے۔ رسول اللہ نے نہیں سے وقت ہوا۔ جب 3 مرتبہ یہ بات ہو گئی، 4تھی مرتبہ پھر دو باتیں یہ بجامت سے لے گئی، مولا عباس نے فرشتوں کو بیچ سے ہٹایا، خود اٹھے اور رسول اللہ کے پاس آئے۔ اے اللہ کے رسول، تو باتوں میں سے ایک بات مانیے، یا تو میرے نام کے آگے سے باب الہوائی ہٹا دیجیے۔ عظمت عباس سمجھے، عظمت عباس سمجھے، یا رسول اللہ یا تو میرے نام کے آگے سے باب الہوائی ہٹا دیجیے، یا جو میں کہوں وہ پورا کر دیجیے۔ اتنا کہنا تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آگے میرے لال، تیرے نام کے آگے سے باب الہوائی نہیں ہٹ سکتا، تو اب پھر اسے شفا دے دی جائے۔ آج آمادہ ہوئے نا، آج وہ رات ہے جو بڑی قیامت کی رات ہے عزیزو۔ اگر خون کے آنسو بھی ہو جائے تو کم ہے عزیزو۔ ارے آج کی رات دوبارہ نہیں آئے گی۔ آج ذرا امام زمانہ سے پوچھو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے، ان کے اوپر کیا قیامت گزری۔ آج شب عاشور ہے نا، چراغ روشن ہے، لائلہ اکبر کو تیار کر رہی ہے، سلمہ قاسم کو تیار کر رہی ہے، زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہے، اور ادھر جناب عباس تلوار سیکل کر رہے ہیں، کبھی پانی کے لیے پورے کھولتے ہیں، ادھر امام حسین آمادہ ہے، سب تیار ہے، مگر جب سفیدی سیر میں مدافع اس کے بعد جو گھمازان کی جب پہلا حملہ ہوا تو اس میں 30 یا 40 آدمی امام حسین کے شہید ہو گئے۔ اگر 30 شہید ہو گئے تو 42 بچے، اور 40 شہید ہو گئے تو 32 بچے۔ انہوں نے جب کہی باغے میں جنگ نہیں کی ہے، پر اس میں غازی مستی ہے ابو الفضل عباس۔ آج حسین کے اس بھائی کو رونا ہے جو اپنی زندگی میں حسرت پوری نہ کر پایا۔ ارے ہر مقام پر امام نے یہی کہا تھا، بھیا یہ کربلا نہیں ہے، بھیا یہ کربلا نہیں ہے، اب تو کربلا آ گئی، اب حسین عباس کو کیسے روکیں گے۔ آج جو مقتل کا جملہ ہے، جس وقت دیکھے گھر کے سب جانے لگے، مولا عباس ہے بابا آقا، ارے ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ تب انگل روایت سے میں نے جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک انسان مولانا نے خطاب کر دیا کہ جناب عباس کے بازو کٹے تھے، تو دوسرے نے اعتراف کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بہادر ہے ہی نہیں جو جناب عباس کے بازو کاٹ دے، کسی میں اتنا دم نہیں ہے جو ان کی آنکھ میں تیر مار دے۔ انہوں نے اعتراض کر دیا رات کو جب سوئے تو مولا عباس سامنے آئے، اعتراض کرنے والے ارے تجھے کیا پتا کربلا میں کیا قیامت گزر گئی، ارے کبھی میرا دایا بازو کٹا، کبھی میرا بایاں بازو کٹا، کبھی میری آنکھ میں تیر آیا، کبھی گل سے آہ نہیں لگا، ارے تجھے کیا معلوم، تو نے تو اعتراض کر دیا نا، رو ستارو، رو امام زمانے کو پرچہ دے دو۔ آج تو تاکہ
مولا پاس ہے مولا مجھے ماننے کی اجازت دو. امام نے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو, تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ذرا یمینا و شمالا, کبھی دائیں طرف دے گا کبھی بائیں طرف دے گا. کہا پڑراؤں کے جوان, پڑراؤں کے جوانوں میں حسین کا جوان بھائی کا ماتم ہے. اب آپ جانے والے زمانے جانے کیا کہا؟ سرابہ بابے دائیں طرف دے گا بائیں طرف دے گا. کہا آتا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ اے میرے سید و سردار, جہاں لشکر چلا گیا میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں. ابھی دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو رہی تھی خیام حسینی سے. اللہ کی آواز بلند ہوئی. امام نے بھیا ذرا پانی کی سبھی کرو. جناب عباس خیام میں آئے جو بچوں سے مخصوص تھا. صاحبان اولا سنا قیامت کا جملہ ہے. جیسے جناب عباس نے پردہ ہٹایا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا. کیا دیکھا؟ بچے سوکھی مست پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں. اتنا منظر دیکھنا تھا. عباس سے جبنا ہوا, اے بیٹا سکینہ, اے پیاری سکینہ, ذرا مسکی سے لے کر آؤ. مسکی سے لا گیا, علم میں باندھا گیا. صاحبان نمبر بیان کرتے ہیں ابھی عباس تھوڑا آگے بڑھے. حسین کی نگاہوں نے دیکھا کہ بھیا ذرا قریب تو آؤ, بھیا ذرا قریب تو آؤ. عباس قریب آئے کہ عالم نیچے کرو. اب جو عالم نیچے کرا تو اس پہ لکھا ہوا آتا نصر من اللہ وفتح قریب. حسین نے پلٹ کر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ آمادہ ہو گئے نا شب عاشور سمجھ کے رہیے گا. پڑھتا چلیے انا للہ و انا الیہ راجعون. رونے میں کنجوسی نہ کیجیے گا, آخری سال دیکھا جائے گا. وہاں کوئی ہم نے سنا نہیں تو ایک مرتبہ زینب منظر کو دیکھ رہی تھی. ادھر سے علی کا شیر چلا. زینب غریب ہوئی, ارے بھیا یہ کیا کیا, آپ نے کیا لکھا؟ کب میں اس پر لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب. میں نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بات جو میں جان رہا ہوں تو کوئی نہیں جان پائے گا. تو ادھر اندھار چلا. 4,000 3,000 3,000 کا پہرا لگا ہوا ہے. اب بعد سب کو ڈھا ٹوٹا دیتا ہے, سب کو ڈھا مسکول. پیارے فرات میں پہنچے, چنو میں پانی لیا, جب اشرف نے روک لیا. اے بابا سن 40 ہجری میں جو وعدہ کیا تھا آج عباس پورا کر رہا ہے. کون سا وعدہ تھا؟ وہ وعدہ وہ تھا جب سن 40 ہجری میں علی کی شہادت ہو رہی تھی تو عباس کو بلا, تیرے لال میں کربلا میں لے رہوں گا. بیٹا پانی لے پہنچے میں آئے گا, بیٹا پانی ہاں تک پہنچے گا, لیکن پینا نہیں ہے. عباس نے وعدہ کر دیا. سال 61 ہجری آ گئی, کربلا ہو نمودار. عباس نے چنو میں لیا, نجف کا رخ کیا. اے نجف میں سونے والے بابا, آج بیٹا وعدہ پورا کروا. میں اسے کیسے کروں؟ تیری سے کیسا بناسی ہے, تیرا سے کیسا ہے, اہل حرم بناتے ہیں. عباس نے پانی کو پھینکا. شب عاشور ہے نا, عباس نے پانی کو پھینکا. گھوڑے کو لے کے چلے, پوری فوج سینا ٹائی, تیر پر تیر چل رہے ہیں, تلوار پر تلوار چلی. ایک ظالم نے ایسا تلوار چلائی عباس کا بازو کٹ گیا. پھر عباس نے مجھ کو عالم سے بولا, ظالم نے پھر حملہ کیا, دوسرا بازو کٹ گیا. اب مشکو کیسے سنبھالے
جو بھی